السلام علیکم. میں عطیہ پروین DDSE گرلز سنگاریڈی فرسٹ ایئر فرسٹ چیپٹر معاشیات کا تعارف میں افادہ اور افادے کے اقسام کے تعلق سے ہم ایک نیا موضوع پڑھیں گے. سب سے پہلے دیکھیں گے افادے کی تعریف. افادے کی تعریف ڈیفینیشن آف یوٹیلیٹی. کسی بھی شے میں کسی احتیاج کو پورا کرنے کے لیے جو صلاحیت پائی جاتی ہے اس صلاحیت کو ہم افادہ کہیں گے. فرض کیجیے کہ یہ پین ہے, پین میں انک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں لکھنے کی صلاحیت ہے, یعنی آپ کی لکھنے کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے, یعنی کہ اس پین میں کیا ہے, افادے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. اسی طرح غذا ہے, غذا تغذیہ بخش رہیں گی, تازی رہیں گی, تو اس کا مطلب ہے اس میں افادے کی صلاحیت پائی جاتی ہے جو صحت کے لیے بہتر ثابت ہوگی. اسی طرح دیکھیں یہاں پہ افادہ یا افادیہ میں مختلف فرق پایا جاتا ہے. افادیت, افادہ یعنی کہ کسی شے میں کسی احتیاج کو پورا کرنے کی جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو ہم افادہ کہیں گے. لیکن اس کے برخلاف افادیت یعنی کہ کوئی شے جو سے کیا ہے فائدے کے لحاظ سے مضر ہے یا نہیں ہے, اس کو ہم کیا کہیں گے, افادیت. یعنی فرض کیجیے کہ شراب ہے, شراب میں افادیت نہیں ہوتی ہے, یعنی کہ یہ صحت کے لیے افادیت اس میں نہیں رہتی, یعنی مضر ہے صحت کے لیے. لیکن اس میں کیا ہے, افادہ پایا جاتا ہے. افادہ کس طرح پایا جاتا ہے یہ دیکھیے, کیونکہ شراب کیا ہے مارکیٹ میں فروخت ہوتی ہے, کیونکہ اس میں قلت پائی جاتی ہے اور اس کی کیا ہے قیمت ہوتی ہے, لہذا اس میں کیا ہے افادہ پایا جائے گا. لیکن اس میں افادیت نہیں ہوگی کیونکہ یہ صحت کے لیے مضر ہوتی ہے شراب. اسی طرح دیکھیے آپ, غذا ہے, فروٹس ہے, اس میں افادیت پائی جائے گی کیونکہ یہ صحت کے لیے تغذیہ بخش ہے. جس سے کیا ہے پروٹین سے بھرپور غذا لیں گے یا فروٹس لیں گے, میوے لیں گے, تو اس سے کیا ہوگا, صحت بہتر ہوں گی. اس میں افادیت ہے اور افادہ بھی پایا جاتا ہے اس میں, کیونکہ غذا اور فروٹس بھی کیا ہے مارکیٹ میں قیمت رکھتی ہیں اور اس کی قلت پائی جاتی ہے, لہذا اس میں افادہ اور افادیت بھی پائی جائے گی جو صحت کے لیے تغذیہ بخش رہے گی. اب ہم افادے کے اقسام پڑھیں گے. مختلف خصوصیات کی بنا پر افادے کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو 4 ہیں. افادے کے 4 اقسام ہیں. افادے کی قسم ہے وہ ہے افادہ شکلی, فارم, یوٹیلیٹی. جب کوئی شے کسی خاص شکل کی بنا پر کیا ہے افادے کی صلاحیت رکھتی ہے اور صارف کو شکل کی بنیاد پر کیا ہے افادہ فراہم کرتی ہے, تو اسے ہم کیا کہیں گے, شکلی افادہ یا فارم یوٹیلیٹی کہیں گے. مثال کے طور پر ایک لکڑی ہے, جھاڑ سے جو لکڑی کٹ کی جاتی ہے اس میں کوئی افادیت نہیں رہتی, لیکن اسی لکڑی سے جب کیا ہے مختلف اقسام کے جیسے کیا ہے فرنیچر وغیرہ تیار کیا جاتا ہے, جیسے کرسی ہے, میز ہے. جو کرسی کیا ہے بیٹھنے کے لیے شکلی بنیاد پر بہتر ہوتی ہے, میز کیا ہے کوئی چیز رکھنے کے لیے کام میں آتی ہے. تو اس طرح کیا ہے شکل کی بنیاد پر یہاں پر جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں اسے ہم شکلی افادہ کہتے ہیں. جو دوسری قسم ہے وہ ہے افادہ وقتی, ٹائم یوٹیلیٹی. وقت کی بنیاد پر جب کسی شے میں افادے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو اسے ہم وقتی افادہ, افادہ وقتی یا ٹائم یوٹیلیٹی کہیں گے. دوسری جو قسم ہے افادے کی وہ ہے افادہ وقتی, ٹائم یوٹیلیٹی. کسی شے میں جب وقت کی بنیاد پر کیا ہے افادے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو اسے ہم افادہ وقتی کہیں گے. مثال کے طور پر جو کاروباری افراد ہوتے ہیں وہ کیا ہے موسم میں کیا ہے اناج کا ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں, جیسے کہ اکتوبر, نومبر, دسمبر میں نئے چاول آتے ہیں کھیتوں سے مارکیٹ میں, اس کو کیا کرتے ہیں ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہیں. کچھ مہینوں بعد کیا ہے اس کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے, یعنی کہ پرانے جو چاول ہے اس کی قیمت کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے, تب اس کو مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں. تو اس طرح وقت کی بنیاد پر شے میں افادے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے جسے ہم افادہ وقتی کہیں گے.
جیسے کاروباری افراد مختلف اشیاء کا کیا ہے ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور اس میں کیا ہے وقت کی بنیاد پر کیا ہے افادہ پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ مارکیٹ میں جب اس کی قیمت زیادہ ہوگی تب اسے کیا کریں گے مارکیٹ میں فروخت کریں گے، جس سے کیا ہوگا وقتی افادہ میں اضافہ ہوگا، جسے ہم افادہ وقتی کہیں گے۔ اب دیکھیے اب موجودہ دور میں کیا ہے وقتی افادہ یعنی کہ پیاز کی قیمت میں کیا ہے روز بروز اضافہ ہوتے جا رہا، جو کاروباری افراد ہے اس کا پیاز کا کیا کریں گے ذخیرہ کر کے رکھیں گے اور اس کی مزید قیمتیں بڑھنے پر کیا ہے اسے مارکیٹ میں فروخت کریں گے، جس سے کیا ہوگا انہیں زیادہ قیمت حاصل ہوگی۔ اس طرح کیا ہے وقت کی بنیاد پر افادے میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور اسے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے، جس سے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسے ہم ٹائم یوٹیلیٹی یا وقتی افادہ کہیں گے۔ نیکسٹ جو افادے کی قسم ہے وہ ہے افادہ مقامی پلیس یوٹیلیٹی۔ بعض اشیاء میں کیا ہے مقام کے لحاظ سے کیا ہے افادہ پیدا ہوتا ہے، جسے ہم افادہ مقامی یا پلیس یوٹیلیٹی کہیں گے۔ مثال کے طور پر کھیتوں میں جو اناج ترکاری وغیرہ ہوتی ہے کھیتوں میں اس کی کیا ہے کوئی قدر نہیں رہتی، جب وہی ترکاری کیا ہے مارکیٹ میں لا کر فروخت کی جاتی ہے تو اس میں مقام کے لحاظ سے افادے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان کہاں پر خریدے گا ترکاری کی مارکیٹ میں ترکاری خریدے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح جیسے یہاں پر ترکاری کو کیا ہے مقام کے لحاظ سے افادہ حاصل ہو رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیے اب اور نیکسٹ جو مثال ہے سمندر کے کنارے ریت پڑی رہتی ہے، جہاں پر کیا ہے ریت کی کوئی قدر نہیں ہوتی، جب اسی ریت کو کیا ہے کنسٹرکشن کے لیے تعمیر کے لیے شہروں میں لایا جاتا ہے اور اس کی قیمت وصول کی جاتی ہے تو مقام کی بنا پر کیا ہے اس میں افادہ پایا جاتا ہے، جسے ہم افادہ مقامی کہیں گے۔ جب کسی شے میں مقام کی بنا پر افادے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو اسے ہم افادہ مقامی کہیں گے۔ جیسے ترکاری کیا ہے اگانے کی جگہ پہ سے کیا ہے اس کو نکال کے جب ہم مارکیٹ لائیں گے تب اس کا کیا ہے مقامی افادہ حاصل ہوگا۔ نیکسٹ جو خصوصیت ہے وہ ہے افادہ خدماتی سروس یوٹیلیٹی۔ جب افراد کو خدمات کی وجہ سے افادہ حاصل ہوتا ہے تو اسے ہم افادہ خدماتی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیچرز کی خدمات ہیں، ڈاکٹرز کی خدمات ہیں، وکیل کی خدمات ہیں۔ جب ایک ٹیچر کیا ہے بہترین انداز میں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو اس سے کیا ہے بچوں میں تعلیم کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، فیوچر میں کچھ بننے کی ان میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بہتر جو ڈاکٹر ہے وہ اپنی خدمات سے مریضوں کو کیا ہے شفا فراہم کرتا ہے۔ جتنی زیادہ ڈاکٹرز میں نالج ہوگی معلومات رہیں گی اتنا جلد کیا ہے وہ مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ لہٰذا خدمات سے جو افادہ حاصل ہوتا ہے اسے ہم خدماتی افادہ کہتے ہیں، جیسے ٹیچرز کی خدمات ہیں، ڈاکٹرز کی خدمات، وکلا اور ایکٹرز کی خدمات وغیرہ، یہ تمام جیسے افادہ خدماتی کہلاتا ہے۔ یہ ہے افادے کی اقسام۔ اب ہم افادے سے ریلیٹڈ 2 مارکس کے شارٹ کوشچن دیکھیں گے، کیا کیا پوچھ سکتا ہے 2 مارکس میں۔ 2 مارکس میں دیکھیے آپ افادہ کیا ہے پوچھ سکتا ہے، جملہ افادہ، حاشیائی افادہ، افادہ یعنی کہ 2 مارکس میں اگر افادے کی تعریف پوچھا آپ کو تو اس طرح لکھے افادہ کسی شے یا کسی شے میں کسی احتیاج کو پورا کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اسے ہم افادہ کہتے ہیں، یوٹیلیٹی۔ مثال کے طور پر مختلف اشیاء مختلف شکل کی بنا پر ابھی جو ہم پڑھے اقسام اس میں دیکھیں گے مختلف شکلی اور مقامی وقتی بنیاد پر اشیاء کیا ہے افادہ فراہم کرتی ہے، جسے ہم افادہ کہیں گے۔ جیسے کتاب ہے جس میں پڑھنے کی صلاحیت ہے، پڑھنے کا افادہ ہے۔ پین ہے جس میں سیاہی ہے، لکھنے کا افادہ ہے اس میں۔ غذا ہے جس میں پروٹین پائے جاتے ہیں جس سے صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔
तो इस तरह देखिए इफादे की तारीफ लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है जुमला इफादा, टोटल यूटिलिटी। अशिया की जब जुमला इकाइयों से जो जुमला इफादा हासिल होता है, यानी तमाम इकाइयों से हासिल होने वाले इफादे को हम जुमला इफादा कहेंगे। छह की जो तमाम इकाइयां होती है उससे हासिल होने वाला इफादा जुमला इफादा कहलाता है। फर्स्ट कीजिए कि फ्रूट्स है, सेब है, सेब के 5 इकाइयां हैं, 5 इकाइयां आप खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर इकाई से हासिल होने वाले इफादे को यहाँ पर जमा किया जाता है। तो तमाम इकाइयों से जो इफादा हासिल होगा उसे हम जुमला इफादा कहेंगे। हाशिया इफादा, हाशिया इफादा मार्जिनल यूटिलिटी, क्या है कि जायद इकाई से हासिल होने वाला जायद इफादा हाशिया इफादा कहलाता है। फर्ज कीजिए कि सेब की 5 इकाइयां हैं, सेकेंड वाला सेब इस्तेमाल कर रहे हैं आप, पहले वाले से 9 यूटिल्स इफादा हासिल हो रहा है, दूसरे वाले से 7 यूटिल्स इजाफा इफादा हासिल हो रहा है। तो यहाँ पर जो जायद इकाई है, दूसरी इकाई क्या है, जायद इकाई है। जायद इकाई में से हासिल होने वाला जायद इफादा क्या कहलाता है, हाशिया इफादा। तो इसको मालूम करने के लिए देखिए फॉर्मूला ये हाशिया इफादे का, TU2 माइनस TU1 इक्वल टू MU, मार्जिनल यूटिलिटी। ये है टोटल यूटिलिटी की दूसरी इकाई, टोटल यूटिलिटी की पहली इकाई। दूसरी इकाई में से हम जब पहली इकाई माइनस करेंगे तो इससे जो हासिल होगा वो मार्जिनल यूटिलिटी या हाशिया इफादा कहलाता है। 7 क्या छोटा हिस्सा है, और 7 में से हम 9 निकालेंगे तो ये मनफी हो जाएगा, -2। तो लिहाजा पॉजिटिव बताना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 7 पहले लेंगे, 9 बाद में। मनफी रुझान जब पाया जाएगा तो यहाँ नुकसान होगा बजाय फायदे के। हम जब 9 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हाशिया इफादा 2 हासिल होगा। ये दूसरी इकाई है, TU2 है ये, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं TU1, तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 2 हासिल होगा। हाशिया इफादा जो है होमवर्क में पूछा जाता है। जिस तरह मुख्तलिफ चीजों की पैमाइश की जाती है, ठोस है, माया है, ठोस की पैमाइश हम किसी भी शय जो ठोस शक्ल में होती है उसकी पैमाइश का जो इकाई होती है मीटर होती है। जैसे कपड़ा है, कपड़े की पैमाइश की इकाई क्या है, यहाँ पर मीटर है। उसी तरह माया है, माया की पैमाइश हम क्या करेंगे, लीटर में करेंगे, उसकी इकाई क्या है, लीटर है। इसी तरह यहाँ पर इफादे की जो पैमाइश होती है उसकी इकाई यूटिल्स है। इफादे की पैमाइश हम यूटिल्स में करते हैं। इफादे की पैमाइश के 2 तरीके।
कोऑर्डिनल इफादा, कोऑर्डिनल यूटिलिटी। जब किसी शय की पैमाइश हिस्सों में की जाती है, हिस्सों यानी कि आदत में की जाती है, तो इसे हम कार्डिनल इफादा कहेंगे। कोऑर्डिनल इफादे में देखिए, कोऑर्डिनल इफादे की पैमाइश हिसाबी हिस्सों में की जाती है। हिसाबी हिस्से यानी कि 1, 2, 3 आदाद में की जाती है, और जिसमें शय की मकदारी और मियारी पैमाइश की जाती है। मकदारी यानी कि कितनी मकदार जैसे इजाफा हुआ है, यानी कि 2 यूटिल से 4 यूटिल तक इजाफा हुआ है, यानी दुगना इजाफा हुआ है। इस तरह क्या है, आदाद के जरिए जाहिर करते हैं। और इसके साथ साथ तकाबुल भी किया जाता है, यानी कि नंबर 1 जो इकाई है उससे क्या है, दूसरी इकाई में दुगना इजाफा हो गया है। इस तरह हम तकाबुल भी कर सक रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, मकदार, मियार और तकाबुल भी किया जा सकता है कोऑर्डिनल इफादे में। इसीलिए जो कानून तखलील हाशियाई इफादा है, उसमें जो पैमाइश का तरीका, इफादे की पैमाइश का तरीका जो लिया गया वो कोऑर्डिनल इफादे में ही लिया गया। इफादे की पैमाइश है वो ऑर्डिनल इफादा है, ऑर्डिनल यूटिलिटी, जिसमें सिर्फ क्या है, मियार को जाहिर किया जाता है, दर्जों में जाहिर किया जाता है किसी भी चीज को, किसी भी शय की जो खसूसियत है यहाँ पे दर्जों में जाहिर करती है। ऑर्डिनल इफादे में देखिए, अब दर्जों में जाहिर किया जाता है। जब किसी अशिया और खिदमात के इफादे को दर्जों में जाहिर किया जाता है, तब इसे ऑर्डिनल इफादा कहते हैं। मिसाल के तौर पर सेब की जो पहली इकाई है, उसको खाने से क्या है, तारीख को
दूसरी इकाई के मुकाबले में दुगना इफादा हासिल हो रहा है। दुगना इफादा यहाँ पर क्या है, दर्जा जाहिर करें, 2 गुना इफादा हासिल हो रहा है। इसी तरह किसी क्लास में मुख्तलिफ तुलबा और तालिबात का मुख्तलिफ रिजल्ट होता है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। तो यहाँ पर क्या है, जो तुलबा और तालिबात हैं उनके रैंक्स के हिसाब से, उनके मार्क्स के हिसाब से उनको दर्जा दिया जा रहा है, पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा, क्या रैंक भी देते हैं, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक। ये उनके मार्क्स के लिहाज से उनको दर्जा दिया जाता है, जो क्या है, ऑर्डिनल इफादा है। उसी तरह आपको जो लेक्चरर्स पढ़ाते हैं, कोई बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ाते हैं, कोई उनका अंदाज बेहतर नहीं होता, तो आप कहेंगे कि फलाना लेक्चरर फर्स्ट क्लास पढ़ाते हैं। ये फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास क्या है, ऑर्डिनल इफादा है। इसी तरह जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो उसमें भी क्या है, जो बोगीज होते हैं, एसी क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास होते हैं, तो वो भी क्या है, उनकी एसी, नॉन एसी, उनके सलाहियत के हिसाब से दर्जा दिया जाता है। ये है ऑर्डिनल इफादा। इफादा यूटिलिटी जो टॉपिक है उस पर मुख्तलिफ अंदाज में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स में देखिए, इफादा क्या है, इफादा के अक़साम बयान करें, के लिए 5 मार्क्स देते। 2 मार्क्स में इसमें मुख्तलिफ अंदाज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफादा क्या है पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। जुमला इफादा, हाशिया इफादा, और पैमाइश के तरीकों में ऑर्डिनल इफादा, ऑर्डिनल इफादा। ये तमाम क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा 4 अक़साम है ना, वो भी 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि शक्ली इफादा क्या है, मुकामी इफादा क्या है, वक्ती इफादा क्या है, खिदमती इफादा क्या है। ये आप लॉन्ग आंसर याद कर लेंगे तो आपको ये 2 मार्क्स में कवर हो जाएंगे क्वेश्चन। और इस तरह ये देखिए, जुमला इफादा, हाशिया इफादा, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल इफादा, ये भी 2 मार्क्स में पूछे आते हैं। ये असाइनमेंट है, ये तमाम क्वेश्चन अपने नोट बुक में लिखिए आप लोग और इसे याद करिए। कंप्लीट हो गया। हाँ, इसका नेक्स्ट हुआ।